پوچھا گیا اے اماں آمنہ بتائیے تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، بچہ ہوا ہے یا بچی ہوئی ہے، تمہارے ہاں کس چیز نے جنم لیا ہے؟ بچی کا تو سوال ہی نہیں ہے، مگر سوال تو کیا گیا تھا، بات تو کی گئی تھی، مگر اماں آمنہ پاک نے فرمایا اے سوال کرنے والوں جواب سنو، اے زبانوں کو کھولنے والوں، اب تمہیں ٹھنڈک دی جائے گی اور تمہیں راحت بھرا پیغام دیا جائے گا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے متعلق اماں آمنہ پاک فرماتی ہے میرے ہاں بیٹی کا تو سوال ہی نہیں ہے، رہا گیا بیٹے کا، اور بیٹا بھی میں نہیں بتاتی، کیوں کہ میرے جسم سے بیٹے نے جنم لیا ہی نہیں ہے، جب میرے جسم سے پیدا کی گئی ہے جو چیز وہ اللہ کا ایک نور تھا جس کو میں نے جنم دیا ہے، جب میرے جسم مبارک سے نور ظاہر ہوا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، قرآن نے فرمایا کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر اماں آمنہ پاک کے قریب آ رہے تھے، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر اماں آمنہ پاک کے بالکل قریب آ رہے تھے۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہے میں گھبرا گئی، کہیں ایسا نہ ہو یہ ستارہ ٹوٹ کر مجھ پر گر جائے، میرے لال کو تکلیف ہو جائے، میرے اس پھول کو تکلیف ہو جائے، میرے اس مبارک بیٹے کو تکلیف پہنچ جائے۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہے میں تعجب میں اتری کہ وہ ستارہ آسمان سے ہمارے قریب آیا، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آسمان سے اتر کر زمین کی طرف راغب ہو رہے تھے اور زمین کی طرف وہ سفر کر رہے تھے۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہے وہ ستارے ہمارے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر پھر لوٹ جایا کرتے تھے، ہم سمجھ گئے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ دیکھو یہ کیسا نور زمانے میں پھیلا ہے کہ ہر زمانہ، ہر کائنات، ہر ذرہ ذرہ اس نور سے روشنی حاصل کر رہا ہے، اس نور سے زمانہ جگمگا رہا ہے، اس نور سے کائنات کو معطر و منور کیا جا رہا ہے۔ زمانے کے اندر روشنی چھا گئی ہے، جو اجالے تھے اجالے ہو گئے، جو اندھیرے تھے اجالوں میں بدل گئے ہیں، جو زمین بنجر تھی وہ سبزہ اگنا شروع کر رہی ہے، جو زمین پر خوشحالی نہیں تھی، قحط سالی برپا تھی، وہاں پر خوشحالی کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں